میرا نام ثنا ہے اور ہم دو ہی بہنیں تھیں جبکہ ہمارے دو بھائی تھے۔ ہمارے خاندان کا ایک پرانا اور عجیب رواج چلا آ رہا تھا کہ جہاں سے لڑکی لی جاتی تھی وہاں بدلے میں لڑکی دی بھی جاتی تھی، جسے وٹا سٹا کہا جاتا تھا۔ ایک دن اچانک میرے بڑے بھائی کو ہماری پھوپھی کی بیٹی پسند آ گئی۔ بھائی کی ضد کے آگے سب کو جھکنا پڑا اور ہمیں پھوپھی کے گھر شادی کے لیے ہاں کرنی پڑی۔ لیکن کہانی میں موڑ تب آیا جب بدلے میں انہوں نے اپنے اس بڑے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لیا جو نہ صرف عمر میں کافی بڑا تھا بلکہ پہلے سے شادی شدہ اور طلاق یافتہ بھی تھا۔ اس کی پہلی شادی اپنے ہی سگے چچا کی بیٹی سے ہوئی تھی، لیکن ان دونوں میاں بیوی کی آپس میں بالکل نہ بن سکی اور نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ اب وہ لوگ بضد تھے کہ ہم اپنی لڑکی کا رشتہ ان کے ہاں دیں، کیونکہ میرے بھائی کی بات پکی ہو چکی تھی اور پورے خاندان میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ ہمارے ہاں پھوپھی کے گھر سے بہو آ رہی ہے۔ میرے ابا اصولوں کے بہت پکے اور سخت مزاج تھے۔ ان کے نزدیک خاندان کی ناک اور زبان کی قیمت سب سے بڑھ کر تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ سنانے میں دیر نہیں کی۔ ابا نے بڑی سختی سے حکم صادر کیا کہ ہماری بڑی بہن نازیہ کی بات وہاں پکی کر دی جائے تاکہ دونوں بہن بھائیوں کی شادی ایک ہی دن ایک ساتھ دھوم دھام سے ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی یہ بات میری بڑی بہن نازیہ کے علم میں آئی، اس نے گھر میں ایک طوفان کھڑا کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ وہ ایک 33 سالہ طلاق یافتہ مرد سے کسی صورت شادی نہیں کرے گی۔ اس نے رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا کہ وہ اپنی جان دے دے گی، زہر کھا لے گی، لیکن پھوپھی کے گھر قدم نہیں رکھے گی۔ یہ سرکشی دیکھ کر میرے بڑے بھائی اور ابا غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور ابا نے گرجدار آواز میں فیصلہ سنا دیا کہ انہیں اپنی بیٹی کی لاش اٹھانا تو منظور ہے لیکن اپنی زبان سے پیچھے ہٹنا ہرگز منظور نہیں۔ گھر کی یہ حالت دیکھ کر میری ماں تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ بیچاری خوف سے کانپنے لگی اور ابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑگڑانے لگی کہ خدا کے لیے رحم کریں، یہ کوئی فرض تو نہیں کہ اگر ہم ان کی بیٹی لے رہے ہیں تو اپنی بیٹی بھی ان کی جھولی میں ڈالیں۔ ماں نے بہت سمجھایا کہ وہ ابا کی سگی بہن ہے، ابا خود ان سے بات کریں کہ وہ رشتہ نہ مانگیں، ہم ان کی بیٹی کو سر آنکھوں پر رکھیں گے اور وہ بہت خوش رکھیں گے۔ مگر ابا اپنے فیصلے پر چٹان کی طرح قائم رہے اور بولے کہ جو زبان ایک بار دے دی اس سے مکرنا میرے بس میں نہیں۔ جب نازیہ نے دیکھا کہ ابا کسی کی سننے کو تیار نہیں ہیں تو اس نے بھی دو ٹوک کہہ دیا کہ وہ بھی اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور شادی والے دن کوئی ایسا قدم اٹھائے گی کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ لڑکیوں کے سودے کیسے کیے جاتے ہیں۔ گھر کا ماحول انتہائی کشیدہ ہو چکا تھا اور ماں اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ آخر کار کوئی راستہ نہ پا کر ماں نے روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے ثنا، تم اس رشتے کے لیے ہاں کر دو ورنہ تمہاری بہن اپنی جان دے دے گی اور ہمارا پورا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ تم اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر یہ قربانی دے دو۔ میں اس وقت صرف 19 سال کی ایک معصوم اور چھوٹے سے دل کی مالک لڑکی تھی جس نے دنیا کے سرد و گرم نہیں دیکھے تھے، اس لیے ماں کے آنسوؤں اور خاندان کی پگڑی کی خاطر میں نے روتے ہوئے ہاں کر دی۔ ماں نے نہ جانے کیسے ابا کو اس تبدیلی پر منایا اور نازیہ کی جگہ میرا نام پکا کر دیا۔ یوں جس عمر میں لڑکیاں اپنے مستقبل کے خواب دیکھتی ہیں، اس عمر میں میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ بھائی تو اپنی پسند کی شادی پر بہت خوش اور مطمئن تھا، مگر میرا ہر دن اور ہر رات روتے ہوئے گزرتی تھی۔ دل ہر وقت ایک انجانے خوف سے دھڑکتا رہتا تھا۔ ماں اکثر میرے پاس آ کر بیٹھتی، میرے سوجے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی اور دلاسا دیتی کہ تم نے اپنے ماں باپ کا مان رکھا ہے، تم دیکھنا میری بیٹی بہت خوش ہوگی، اللہ تمہارا نصیب بہت اچھا کرے گا۔ لیکن میں اکثر سوچتی تھی کہ وہ شخص جو پہلے ہی ایک لڑکی کی زندگی برباد کر کے اسے طلاق دے چکا ہے، وہ مجھے کیسے خوش رکھے گا
اور نہ جانے ان دونوں کے درمیان ایسا کیا ہوا تھا کہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ خاندان والے بھی پیٹھ پیچھے طرح طرح کی باتیں بناتے تھے کہ ان لوگوں نے بھائی کے بدلے اپنی اتنی چھوٹی اور معصوم بیٹی کو بیچ دیا ہے۔ اور اس طرح روتے روتے شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ میں دلہن کا بھاری جوڑا پہنے اپنے کمرے میں گمسم بیٹھی تھی کہ میری سہیلیوں نے آ کر بتایا کہ تمہارا دولہا فہد تو انتہائی خڑوس اور غصے والا لگ رہا ہے۔ وہ ایسے چہرے پر 12 بجا کر بیٹھا ہے جیسے کسی کو مارنے آیا ہو۔ میں نے تو کبھی زندگی میں گھر کا کوئی کام بھی نہیں کیا تھا، مجھ پر کبھی کوئی ذمہ داری نہیں آئی تھی، اور اچانک اتنی بڑی زندگی کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال دیا گیا تھا۔ جب رخصتی کے بعد میں اپنے سسرال پہنچی تب مجھے اندازہ ہوا کہ سسرال اصل میں ہوتا کیا ہے اور وہاں کی زندگی کتنی کٹھن ہوتی ہے۔ میری پھپھو جو اب میری ساس بن چکی تھی، وہ بھی اپنے بھائی یعنی میرے ابا کی طرح بے حد سخت مزاج اور کڑوی زبان کی مالک تھیں، اور میرا شوہر فہد تو غصے اور رعب میں ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا۔ وہ جب بھی غصے میں اونچی آواز سے مجھے پکارتا تو میری روح تک کانپ جاتی تھی۔ اسے ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر چاہیے ہوتی تھی، اور اگر 1 منٹ کی بھی دیری ہو جاتی تو وہ سیدھا مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی دھمکی دیتا تھا۔ اس کی اس سختی کی وجہ سے مجھ پر ایک خوف طاری رہتا، میری ٹانگیں کانپنے لگتیں اور آنکھوں سے زبردستی آنسو بہنے لگتے، جس پر وہ مزید چڑھ کر کہتا کہ تمہارے باپ نے ایک پاگل اور روتی ہوئی لڑکی میرے پلے باندھ دی ہے۔ فہد روزانہ اپنی ماں کے کمرے میں حاضری دیتا تھا، جہاں میری ساس مجھے روز نئی نصیحتیں کرتی کہ تمہیں اب سلیقہ سیکھنا چاہیے، نکاح کے بعد عورت کو عقل آ جانی چاہیے کہ شوہر کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے۔ ہماری اس مشترکہ فیملی میں میری ایک جیٹھانی بھی تھی، اور یہ بات بڑی عجیب تھی کہ میرا شوہر فہد جتنا غصے والا اور جلاد صف تھا، میرا جیٹھ ارشد اتنا ہی نرم دل اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ میری نند سہریش جو میرے بھائی کی بیوی بن کر ہمارے گھر گئی تھی، مزاج کی بہت تیز اور نخرے باز تھی، اس لیے جس دن اس نے کھانے پر ہمارے گھر آنا ہوتا تھا ہماری دوڑیں لگ جاتی تھی کہ کہیں اسے کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ اگر اسے کوئی بات چھوٹی سی بھی ناگوار گزرتی تو اس کے بعد 2 گھنٹے ساس کے کمرے میں ہماری باقاعدہ پیشی ہوتی اور ہمیں سخت باتیں سننا پڑتی تھیں۔ میری جیٹھانی کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بہت کم گو اور خاموش رہنے والی عورت تھی جو مجھ سے بھی بہت کم بات کرتی تھی۔ حالانکہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے دل کا حال اس سے شیئر کروں، لیکن وہ دوری برقرار رکھتی تھی۔ ایک دن میری ساس اور جیٹھانی گھر کا راشن لینے شہر گئی ہوئی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے کالے رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑی لگ رہی تھی اور مجھے غور سے دیکھ کر بولی، میں تو بس تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ جب میں نے حیرت اور گھبراہٹ کے عالم میں اس اجنبی لڑکی سے پوچھا کہ میں نے آپ کو پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا، تو وہ میری طرف دیکھ کر تلخی سے مسکرائی اور پر اسرار لہجے میں بولی، بہت جلد تمہیں میرے بارے میں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میں تو بس تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے آئی تھی کہ میری جگہ اب کون آئی ہے۔ میں نے جب بار بار اس سے اس کی پہچان پوچھی اور اصرار کیا تو وہ ایک سرد آہ بھر کر کہنے لگی، میں تم سے پہلے اس گھر میں آنے والی وہ بدنصیب لڑکی ہوں جسے تمہارے شوہر نے طلاق دے کر نکال دیا تھا، اور میری بات یاد رکھنا کہ تم بھی اس ناپسندیدہ اور ناکارہ مرد کو ایک نہ ایک دن چھوڑ کر چلی جاؤ گی، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اس کی یہ ہولناک بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں بری طرح سے پریشانی میں آ گئی۔
میں نے کانپتی آواز میں کہا کہ میں کیوں چھوڑ کر جاؤں گی، لیکن اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور جلدی سے اپنا کالا دوپٹہ درست کرتی ہوئی وہاں سے تیز قدموں سے چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے میں مسلسل گہری سوچوں کے سمندر میں ڈوب گئی اور میرا دماغ مفلوج ہو کر رہ گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس خوفناک بات کا ذکر گھر میں کس سے کروں، اور اگر میں کسی کے سامنے زبان کھولوں گی تو لوگ کیا کہیں گے اور مجھ پر کیا قیامت ٹوٹے گی۔ میں نے شدید خوف اور مصلحت کے تحت خاموشی اختیار کر لی، لیکن میرے ذہن میں ہر وقت یہی سوال تھوڑے برساتا تھا کہ وہ عورت آخر یہاں کیوں آئی تھی، اور اس نے فہد کو ایک ناکارہ مرد کیوں کہا، اور یہ پیشن گوئی کیوں کی کہ میں بہت جلد یہاں سے طلاق لے کر چلی جاؤں گی۔ اسی دن شام کے وقت جب تنہائی نے میرا دم گھٹنا شروع کیا تو میں نے روتے ہوئے اپنی اماں کو فون کیا، کیونکہ میرا دل بری طرح تڑپ رہا تھا کہ اماں کو یہ ساری عجیب و غریب بات بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کروں، کیونکہ اس دنیا میں ان کے علاوہ میرا اور کوئی ہمدرد نہیں تھا جس سے میں اپنے دل کی بات شیئر کر سکتی تھی۔ لیکن میں ابھی اپنی بات شروع بھی نہیں کر پائی تھی کہ اماں نے روحانسی آواز میں مجھے خود بتانا شروع کر دیا کہ آج تمہاری بھابھی سہج نے گھر میں بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کیا ہے اور سب کے سامنے بے انتہا بدتمیزی اور نافرمانی کی ہے۔ تمہارے ابا اس کی کڑوی بات سن کر بھی بالکل خاموش رہے اور سب کچھ برداشت کرتے رہے، جبکہ تمہارا بھائی تو اس کے آگے ایک لفظ بھی نہیں بولتا اور بالکل بے بس دکھائی دیتا ہے۔ اماں نے مزید کہا، مگر تمہیں تو اپنی بہن نازیہ کی عادت کا اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ ایسی ناانصافی پر کبھی خاموش نہیں رہتی، اس لیے آج نند اور بھابھی کے درمیان بہت بحث اور لڑائی ہوئی ہے، اور اب میں یہی چاہ رہی ہوں کہ جلد سے جلد نازیہ کا کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دوں تاکہ روز روز کے اس روزمرہ کے جھگڑے سے نجات مل سکے۔ اماں ابھی فون پر مجھے یہ سب بتا ہی رہی تھی کہ اگلے دن صبح سویرے ہمارے گھر کا بیرونی دروازہ کوئی بے حد وحشت اور زور زور سے بجانے لگا، جیسے کوئی آفت آ گئی ہو۔ میں نے سہمے ہوئے قدموں سے جا کر جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے میری نند سیرش غصے سے لال پیلی کھڑی تھی، اور جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی اس نے مجھے ایک زوردار دھکا دے کر پیچھے کی طرف گرایا اور نفرت سے چلا کر بولی، تم تو پیچھے ہٹو اور سامنے سے دور ہو جاؤ۔ وہ طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی اور سیدھی اپنی ماں یعنی میری ساس کے کمرے میں جا کر ان کے گلے لگ کر رو رو کر جانے میرے اور میرے میکے والوں کے خلاف کیا کیا جھوٹی شکایتیں کی اور زہر اگلنے لگی۔ میں ایک مجرم کی طرح باہر دالان میں کھڑی خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی کہ یا خدا، اب نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور یہ لوگ میرے ساتھ اب کیا نیا تماشا کھڑا کریں گے۔ کافی دیر تک کمرے کے اندر سے اونچی آوازوں میں باتیں ہوتی رہیں، جہاں میرے شوہر فہد کے بھی شدید غصے میں چلانے اور بدتمیزی کرنے کی آوازیں صاف آ رہی تھیں، جبکہ میرے بڑے جیٹھ ارشد بھائی اسے مسلسل سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس طرح ایک چھوٹی سی بات پر لڑ کر سیرش کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ سیرش روتے ہوئے اپنے بھائی فہد سے ضد کر رہی تھی کہ تم ابھی کے ابھی ثنا کو دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکالو، کیونکہ میں اس کے خاندان کی کسی لڑکی کو یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ تبھی ارشد بھائی کی غصے بھری آواز آئی کہ اس معصوم لڑکی کا کیا قصور ہے جو تم اسے دھکے دے کر نکالنے کی بات کر رہی ہو؟ وہ تو اپنے بس سے بڑھ کر اس گھر کی خدمت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس پر میری بد زبان نند فوراً بول اٹھی کہ آپ اس کی بہت زیادہ سائیڈ لے رہے ہیں، جبکہ اس کا اپنا شوہر بالکل خاموش بیٹھا ہے۔ آپ کو تو پہلی بھابھی بھی بہت اچھی لگتی تھی اور اس نئی بھابھی پر بھی آپ کی نظر اپنے سے زیادہ رہتی ہے۔ جب یہ گھٹیا بات میرے کانوں میں پڑی تو شرم اور صدمے سے میری روح فنا ہو گئی کہ یہ کیسی بہن تھی جو اپنے سگے بھائیوں کے بارے میں
ایسی گھناؤنی بات کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں شرما رہی تھی۔ جب وہ کافی دیر تک گھر میں طوفان بدتمیزی برپا کر چکی تو اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہونے لگی، جس پر دونوں بھائی جلدی سے اسے اٹھا کر اسپتال لے گئے، جہاں بعد میں واپسی پر پتہ چلا کہ میرے بھائی کے گھر بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے اور سیرش امید سے ہے۔ وہ جب ہسپتال سے واپس آئی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تکبر اور فاتحانہ غرور تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہو۔ وہ میری طرف زہر کھند نظروں سے دیکھ کر تکبر سے بولی، اب میں تمہارے بھائی کو اپنے پیروں میں جھکاؤں گی۔ وہ خود میرے پیروں کو ہاتھ لگا کر اور منتیں کر کے مجھے یہاں سے لے کر جائے گا، تم بس دیکھتی جاؤ۔ بڑا اپنے ماں باپ کا لاڈلا بنتا ہے نا، اب اسے میں بتاؤں گی کہ جب اپنی اولاد کی خاطر انسان کو جھکنا پڑتا ہے تو وہ تھوکا ہوا بھی چاٹ جاتا ہے۔ میں خاموشی کی مورت بنی سہم کر اسے دیکھتی رہی، جبکہ میرا شوہر فہد بھی بار بار بلا وجہ مجھ پر غصہ نکال رہا تھا، جیسے میری بھابھی کا حاملہ ہونا اور نند کا روٹھنا میرا ہی کوئی بہت بڑا قصور ہو، اور میری پھوپھی بھی مجھے ایسی قاتلانہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ میری عمر اس وقت صرف 20 سال تھی اور میں زندگی کے ان پیچیدہ اور تلخ حالات سے بالکل ناواقف تھی۔ پھوپھی نے میری طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے طعنہ دیا، دیکھ لو، تمہارے بھائی کو میری بیٹی کی کوئی قدر نہیں ہے، لیکن میرے گھر جاتے ہی اس نے میرے خاندان کو اتنی بڑی خوشخبری دے دی ہے، اور ایک تم ہو کہ تمہاری طرف سے ہمیں اب تک کوئی امید نظر نہیں آئی۔ تمہارے باپ نے نہ جانے تمہیں کبھی پیٹ بھر کر روٹی بھی کھلائی ہے یا یہ سوکھی چمڑی ہمارے پلے باندھ دی ہے، نہ جانے تم میرے بیٹے کو کبھی کوئی خوشی دو گے بھی یا نہیں۔ اگلے ہی دن میری اماں اور ابا سیرش کو منانے ہمارے گھر آئے اور میری پھوپھی کی بے شمار کڑوی کسیلی باتیں اور طعنے سنتے رہے اور سر جھکائے معافیاں مانگتے ہوئے اپنی مغرور بہو کو واپس لے کر گئے۔ اماں نے جاتے ہوئے ایک حسرت بھری نظر میری طرف دیکھا اور میری آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو شاید انہوں نے پڑھ لیے تھے، اس لیے وہ شرمندگی اور دکھ سے اپنی نظریں جھکا کر چلی گئی، جیسے یہ سب ان کا اپنا ہی قصور ہو۔ ہم لوگ ان جاہلانہ رسوم و رواج کے ہاتھوں کتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنی ہی اولاد کو جیتے جی دوزخ کی آگ میں جھونک دیتے ہیں۔ انہی دنوں خاندان میں ایک اور شادی کی تقریب نکل آئی اور ہر طرف شادی کی تیاریاں عروج پر چلنے لگیں۔ اتفاق سے انہی دنوں اللہ نے میرے جیٹھ ارشد بھائی کے ہاں بھی شادی کے کئی سالوں بعد اولاد کی خوشخبری دے دی، جس کے بعد گھر کا پورا ماحول بدل گیا۔ لیکن مجھے اندر ہی اندر ایسا لگنے لگا جیسے مجھ میں کوئی بہت بڑی خامی یا کمی ہے، اور اب نہ جانے سسرال والے میرے ساتھ کیا ہولناک سلوک کریں گے۔ خیر، خاندان کی وہ شادی آئی اور ہم سب اس تقریب میں شرکت کے لیے گئے، جہاں خاندان کی بہت سی عورتیں بار بار اٹھ کر خاص طور پر مجھے دیکھنے کے لیے آ رہی تھی اور مجھ سے ایسے مل رہی تھیں جیسے میں کوئی دنیا کی عجیب و غریب چیز یا کوئی انوکھا عجوبہ ہوں۔ میں ایک کونے میں خاموش بیٹھی تھی کہ اچانک ایک بزرگ اور ہمدرد عورت میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے انتہائی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا، میری معصومیت کو دیکھا اور دھیمی آواز میں کہنے لگی، کیا تم اپنے ماں باپ کو ذرا بھی پیاری نہیں تھی؟ تم اتنی خوبصورت، پیاری اور معصوم بچی ہو، انہوں نے تمہارا سودا اس ظالم انسان کے ساتھ کیوں کر دیا؟ اس نے پہلے ہی اس معصوم عورت کا ہنستا بستا گھر پل بھر میں تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں بالکل حیران و پریشان ہو کر روئی نوکوں سے اس بری عورت کا چہرہ پکڑ رہا کہ آخر اس کی اس خوفناک بات کا اصل مقصد کیا ہے، اور وہ فہد کے بارے میں کیا جانتی تھی جو مجھ سے چھپایا گیا تھا۔ وقت اپنی تیز رفتاری سے گزرتا رہا اور
فہد کے ہمراہ اپنے بھتیجے کو دیکھنے کے لیے ملنے گئی تو وہاں بھی میری محبوب بھابھی نے مجھے تانا دیتے ہوئے بڑے فخر سے کہا، دیکھ لو میں نے تمہارے بھائی کو کتنا پیارا بیٹا دیکھا، تمہارے ماں باپ بھی پورے دل سے ہیں، اور ایک تم ہو کہ عقل تھوڑی بہت بھی ہوگی لیکن بات دیکھ لو، تم اپنے بھائی کی خوشی کے لیے اب تک اپنے لاز میں رکھا کرتے، ویسے تو تم یہاں کے حالات سے واقف ہی ہو کہ تمہاری ماں کی تو تیز طلاق، بس اللہ ہی میرا گھر گلزار آباد ہے، میں پھول کا پھول چن کر اپنی اس بھابھی کو چہرہ کہتی رہی جس کی خاطر اس ناظر مزاج سے میں پہلے ہی ہنس پڑا تھا، مگر ابھی اس بات سے جل ہی رہی تھی کہ ایک شام ہمارے گھر میں اچانک رونا دھونا کے تان برسے کیونکہ میری نند سحر روتی پیٹتی گھر میں واپس آئی اور فہد کے سامنے ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ اس نے میرے بھائی سے اپنی بیٹی کو طلاق دے دی، اور فہد کو اکسانے لگی کہ بس منع تم طلاق دے دو، اسی وقت اس گھر سے غلط کر کے باہر نکال دو، میں نے جب خوف سے کانپتے ہوئے چھپ کر اپنی اماں کو فون کیا تو معلوم ہوا کہ سحر کو لہجے میں ذرا سی بات کا جھنجٹ بڑا طوفان کھڑا ہو گیا اور میری بوڑھی ماں کو دھکے دیا، جس پر میرا بھائی اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے سحر کو ایک تھپڑ مار دیا، بس اسی ایک تھپڑ نے دونوں خاندانوں کے بیچ مٹی کا روپ جانا ہمیشہ کے لیے لا کر رکھ دیا، ہر کاماخور اب باریک سرسوں بن چکا تھا، میری نند سحر کو صاف کہنا تھا کہ وہ اب دوبارہ اس اردو کے معاشرے میں کبھی قدم نہیں رکھے گی، جبکہ میری بھتیج ساس نے بھی جلدی پر تیل کا کام کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی ہر بدتمیزی کا ساتھ دیا اور چلاتی رہی کہ میری معصوم بیٹی وہاں ظلم بھگت رہی ہے اور ہم نے یہاں ان کی بیٹی کو اپنے مان اور ناز کا ڈرم سے رکھا ہے، میرے ابا نے اپنی بہن کو سن کر بے حد سمجھانے کی کوشش کی اور بتایا کہ سحر کا مزاج حد سے زیادہ تیز ہے، مگر میری ساس کچھ بھی سننے کو تیار نہ ہوئی، کافی دن کی لڑائی اور پنچایت کے بعد سحر نے یہ سخت شرط رکھ دی کہ وہ اس ملک میں واپس تبھی آئے جب میرا بھائی خود چل کر پورے خاندان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگے اور اسے سسرال سے الگ بے گناہ بنا کر دے دے، میرا بڑا بھائی خون کے دل کا واحد رکن تھا، نازیہ کی شادی ہو چکی تھی اور چھوٹا بھائی انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا، اس لیے اسے اپنے مرحوم ماں باپ کا گلا چھوڑ کر اور کہیں جانا سراسر ناممکن تھا، جب بھابھی نے دیکھا کہ اس کا شوہر اس کی ناجائز خیال کے آگے نہیں جھک رہا تو اس نے ضد پکڑ لی، مگر وہ بھول گئی تھی کہ میرا بھائی بھی ایک غیور مرد ہے، چنانچہ ایک دن وہی معاملہ خا کر پیش آ گیا جس کا کسی کو وہم و گمان نہیں تھا، میرے بھائی نے سحر کو طلاق دے دی، سحرش کو شاید یہ غلط فہمی تھی کہ وہ بیٹے کی ماں بن کر پورے سسرال کو اپنے پیروں تلے دبا کر رکھ سکتی ہے، اور چونکہ اس کی نند میں ان کے گھر میں تھی اس لیے اسے کبھی طلاق نہیں ملے گی، مگر بھائی کے اس ایک فیصلے نے خاندان کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا، جیسے ہی سحرش کی طلاق کی خبر ہمارے گھر پہنچی میری نند نے آپے سے باہر ہو کر آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھ پر وحشیانہ حملہ کر دیا، اس نے میرے بال پکڑ کر مجھے زمین پر گھسیٹا اور بے دردی سے مارنا شروع کر دیا، میں درد اور تکلیف سے چیختی ہوئی خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کمرے کے کونے میں بیٹھا میرا شوہر فہد بڑی بے حسی اور خاموشی سے یہ سب تماشا دیکھتا رہا، اس نے اپنی بہن کو بالکل بھی نہیں روکا اور اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی رحم یا تعصب کا کوئی احساس نہیں تھا کہ میں اس کی منقوہ ہوں، آخرکار میرے بڑے جیٹھ ارشد بھائی نے آگے بڑھ کر مجھے اس جابر عورت کے چنگل سے چھڑوایا، جس پر سحرش اپنے بھائی فہد پر چیخنے لگی کہ تم ابھی اس منحوس لڑکی کو طلاق کے 3 حرف لکھ کر یہاں سے نکالو تاکہ ان کے خاندان کو پتہ چلے
کہ کسی کی بیٹی کا گھر اجاڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فہد نے اپنی بہن کی طرف ایک مکارانہ نظروں سے دیکھا اور تلخ لہجے میں بولا، اگر میں نے اسے طلاق دے دی تو حساب برابر ہو جائے گا اور ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ میں اسے طلاق ہرگز نہیں دوں گا، بلکہ اسے اسی گھر میں رکھ کر جیتے جی اتنا ذلیل و خوار کروں گا کہ ان کے پورے خاندان کے اور نسلوں تک یاد رہے گا کہ کسی کی بیٹی پر ظلم کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ ان کا یہ ہولناک اور گھناؤنا منصوبہ سن کر میری روح تک فنا ہو گئی اور میں اپنے پاؤں تلے زمین کھسکتے ہوئے محسوس کرنے لگی کہ میرے والد کے ایک غلط اور ضدی فیصلے نے ہم دونوں معصوم بہن بھائیوں کی زندگیاں کس طرح برباد کر کے رکھ دی تھی۔ اس دن کے بعد سے مجھ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ صبح صادق سے لے کر رات گئے تک پورے گھر کا جھاڑو پوچھا اور برتن کپڑے میرے ذمہ تھے، یہاں تک کہ سہرش کے بیٹے کو بھی مجھے ہی سنبھالنا پڑتا تھا، جبکہ وہ خود ملکہ بنی حکم چلاتی تھی اور ذرا سی چوک پر مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی۔ میری جٹھانی اپنی بچی کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی اور مجھے اکیلے ہی ان دو جلاد عورتوں کے طانے اور ظلم سہنے پڑتے تھے، جو ہر وقت مجھے یہی کہتی رہتی تھیں کہ تمہاری کون سی اولاد ہے جو تم کام کرتے ہوئے تھک جاتی ہو۔ ایک دن میری طبیعت شدید خراب ہو گئی، جسم تیز بخار سے تپ رہا تھا۔ جب میں نے ہمت کر کے ساس سے دوا کے لیے کچھ پیسے مانگے تو انہوں نے حقارت سے منہ پھیر کر کہا کہ میرے پاس تمہاری بیماریوں پر ضائع کرنے کے لیے ایک ٹکا بھی نہیں ہے، تم مر نہیں جاؤ گی۔ ارشد بھائی نے جب میری یہ حالت دیکھی تو انہوں نے اپنی ماں کو ٹوکا کہ اگر یہ زیادہ بیمار ہو گئی تو گھر کے کام کون کرے گا، اور انہوں نے زبردستی ساس سے کچھ پیسے دلوا کر مجھے قریبی کلینک بھیجا۔ میں کلینک کے بینچ پر بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر اسی پراسرار لڑکی پر پڑی جو ایک بار کالے دوپٹے میں میرے دروازے پر آئی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے بچے کی دوا لینے وہاں آئی تھی۔ جیسے ہی ہماری نظریں ملیں وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور میرے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر گہری آہ بھرتے ہوئے بولی، جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تب تم کچھ اور تھی اور آج تمہاری یہ حالت ہو چکی ہے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ جلاد تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گا۔ اچھا ہوا میں نے وقت پر اسے جان چھڑا لی۔ میں نے کانپتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آپ نے آخر فہد سے طلاق کیوں لی تھی؟ تو اس نے ایک چونکا دینے والا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ وہ شخص کبھی باپ نہیں بن سکتا، اس میں ایک بہت بڑی مردانہ کمی ہے اور یہ سچائی تمہارے گھر میں سب چھپاتے ہیں۔ انہوں نے یہ جھوٹا الزام مجھ پر لگایا تھا کہ میں بانجھ ہوں۔ اس کی ماں بھی مجھے ہی کوستی تھی مگر اپنے بیٹے کا عیب چھپاتی تھی، اس لیے میں نے مجبور ہو کر اس سے خلا لے لی اور آج الحمدللہ میری دوسری شادی ہو چکی ہے، میرا اپنا بچہ ہے اور میں بے حد خوش ہوں۔ میری مانو تو تم بھی اس جہنم سے نکل جاؤ۔ اس سابقہ بیوی کی یہ ہولناک سچائی سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میرا دماغ بالکل شل ہو گیا کہ جس عیب اور خامی کا تانا یہ پورا گھرانہ دن رات مجھے دیتا تھا اور جس کی وجہ سے فہد مجھے کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جانے نہیں دیتا تھا، وہ کمی دراصل خود فہد کے اندر موجود تھی۔ ان دونوں مکار عورتوں نے مجھے معاشرے کے سامنے مجرم بنا کر رکھ دیا تھا، جبکہ میرا اپنے ماں باپ سے ملنا جلنا اب بالکل ختم ہو چکا تھا اور میں اس اندھیری کوٹری میں تنہا رہ گئی تھی۔ اسی شام جب میرا شوہر فہد کمرے میں بیٹھا اپنا کچھ کام کر رہا تھا تو میں بیڈ پر بیٹھی مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ میری نظروں میں چھپے سوالات کو بھانپ کر وہ میری طرف گھوما اور چڑچڑے لہجے میں بولا، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ یوں کیوں گھور رہی ہو؟ میں نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، آپ نے اتنی بڑی سچائی مجھ سے کیوں چھپائی؟ کیوں میرے اور میرے گھر والوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا؟
फहद ने एक झटके से मेरी तरफ देखा और गुस्से से तिल में लाकर बोला, कौन सा धोखा? क्या आप बकवास कर रही हो तुम? मैंने जब क्लिनिक में मिलने वाली उसकी पहली बीवी का तस्करा किया और कहा कि आप कभी बाप नहीं बन सकते और ये कमी मेरे अंदर नहीं बल्कि आपके अंदर है, तो फहद के चेहरे का रंग उड़ गया और वो वहशी बन गया। उसने अपने हाथ में पकड़े कागजात एक तरफ फेंके और मुझ पर टूट पड़ा। मुझे पहले ही तेज बुखार था, मगर इस जलाल से इंसान को मुझ पर जरा भी तरस न आया। वो इंतहाई गलीज और गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा था और मुझे बेदर्दी से मारता रहा। उसने मुझे इतना मारा कि दर्द की शिद्दत से मेरा जिस्म चूर चूर हो गया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो घुटनों के बल घसीटते हुए मैं कमरे से बाहर आई, मगर मेरी सास और नम में से कोई एक भी मेरे करीब न आई और ना ही किसी ने मेरा हालचाल पूछना गवारा किया। सबने ऐसे मुंह फेर लिया जैसे मैं कोई लावारिस हूँ। इसी लम्हे मेरा दिल इस तरह टूटा कि मैंने उसी वक्त एक खौफनाक फैसला कर लिया। मैंने सोचा कि अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। ये जालिम इंसान मुझे कभी तलाक देकर नहीं आज़ाद करेगा और ना ही मेरे घर वाले अब मेरे पीछे रहेंगे। इसलिए इस रोज रोज की जिल्लत और जहन्नम की जिंदगी से मौत कहीं बेहतर है। मैं इसी जख्मी और नींद पागल हालत में रात के अंधेरे में घर से निकल रहा था। रोड पर पास नहीं, मेरा दिमाग मसरूफ हो चुका था। मैं जिस गाड़ी से आगे भी छूटने की कोशिश करती, ड्राइवर हैरत और खौफ से गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ लेता। रोड पर पागल की नजर निकल जाती थी। इसी इस्ना में एक तेज रफ्तार गाड़ी मेरे करीब आकर धक्के से रुकी, जिसमें से एक पुलिस ट्रैफिक सिखाने वाला आदमी और एक अजीब लाके निकले जिन्हें मैं पहले से नहीं जानती थी। मगर उस शख्स ने जैसे ही मेरा चेहरा देखा, उसने तोड़कर मेरे सर पर पत्थर से हाथ रखा और इतनी तेजी से बोला, अरे ये तो काशिफ साहब की बेटी है। वो मेरे अब्बा के पुराने दोस्त थे और उन्होंने मुझे बचपन में देखा हुआ था। वो दोनों ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर मुझे मेरे मैके ले आए, जहाँ मेरी इस हालत को देखकर मेरी अम्मा का कलेजा मुंह को आ गया और वो फूट फूट कर रोने लगी, जबकि मेरे सख्त मिजाज अब्बा भी शर्मिंदगी और दुख से सर झुकाए हुए बैठे थे। अब्बा के वो दोस्त काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे और उन्होंने अब्बा को बहुत समझाया कि औलाद की ज़िंदगी इन जाहिलाना रस्म व रिवाज से कहीं ज़्यादा कीमती होती है। उनके समझाने का ये असर हुआ कि अगले ही दिन मेरे अब्बा ने ससुराल वालों के खिलाफ अदालत में खुला का केस दायर किया। फहद और उसके घर वाले किसी सूरत मुझे तलाक देने पर राज़ी नहीं थे। उन्होंने अदालत पर मुझ पर और मेरे ख़ानदान पर बेशुमार झूठे इल्ज़ामात और तहमतें लगाईं, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। खुदा की तरफ से ऐसी गैबी मदद हुई कि अदालत ने तमाम हक़ाइक़ को देखते हुए मेरे हक़ में फ़ैसला सुनाया और मुझे इस जहन्नुम से खुला मिल गई। आज़ादी तो मिल गई थी, मगर इस जुल्म और सितम ने मुझे एक जीता जागता मरीज़ बना दिया था। मेरा ज़हनी तवाज़ुन इस हद तक मुतासिर हुआ था कि मुझे हर छोटी बड़ी बात भूलने लगी थी और ज़िंदगी से शदीद नफ़रत हो गई थी। ख़ानदान के लोग जब भी हमारे घर आते वो मुझे एक लाचारी और बेचारी औरत समझकर मुझ पर तरस खाते थे, जो मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ देता था। लेकिन कहते हैं कि माँ बाप की मोहब्बत दुनिया का सबसे बड़ा मरहम है। काफ़ी अरसा शदीद बीमारी की बिस्तर पर रहने के बाद मेरे वालिदैन की दिन रात की तीमारदारी और दुआएं रंग लाईं और मेरी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी। अब्बा अक्सर मेरी ये हालत देखकर ज़ारो कतार रोते थे कि उनके एक ज़िद और गलत फ़ैसले की सज़ा मैंने भुगती है, मगर मैं उन्हें गले लगा कर कहती, अब्बा आप ख़ुद को कसूरवार ना समझे, ये मेरा नसीब था जो मुझे भुगतना था। मेरी बड़ी बहन नाजिया, जिसने वक्त पर सही फ़ैसला किया था, वो अपने घर में बेहद खुश और आबाद थी। जब उसने देखा कि मैं अपने माजी के ज़ख्मों से बाहर आ चुकी हूँ, तो एक दिन उसने अपने ससुराल में बात की
اور اپنے دیور کا رشتہ میرے لیے بھیجا۔ میرے گھر والوں نے لڑکے کی شرافت اور اخلاق کو دیکھ کر رشتہ پسند کر لیا اور یوں میری دوسری شادی ہو گئی۔ میرے نئے شوہر راشد ایک بے حد نفیس، سلجھے ہوئے اور خدا ترس انسان ہے۔ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کی ایک چھوٹی بیٹی ہے، مگر وہ میرا اپنی جان سے بڑھ کر خیال رکھتے ہیں اور انہوں نے مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں کسی ماضی کے کرب سے گزر کر آئی ہوں۔ اب میں ان کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں اور اپنے پرانے دکھوں کو بالکل بھول چکی ہوں، جبکہ میرے بڑے بھائی کی بھی دوسری جگہ شادی ہو گئی ہے اور وہ بھی اب پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کہانی کو دنیا کے سامنے لانے کا مقصد صرف اپنا دکھڑا رونا نہیں، بلکہ معاشرے کی اس فرسودہ سوچ کو بدلنا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ وٹا سٹا جیسی جاہلانہ شادیاں ہمیشہ زندگیاں برباد کرتی ہیں۔ جہاں ایک عورت اگر اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی یا بدتمیز ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں دوسری معصوم اور بے قصور لڑکی کو زندگی کو جیتے جی بھی دوزخ بنا دیا جاتا ہے۔